السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت کی یہ پکچر میرے دبئی کے گھر کی ہے، جہاں انہوں نے میلاد منعقد کیا اور پھر درس بھی دیا۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت سے میری پہلی ملاقات کی بھی عجیب داستان ہے۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ دبئی میں مجھے اپنے ایک کلائنٹ کے لیے اردو میں کچھ ٹائپ کروانا تھا، تو کسی نے بتایا کہ ناصر اسکوائر دبئی میں ایک ٹائپنگ سینٹر میں ایک لڑکا یہ کام بخوبی کرتا ہے۔ خیر، میں ڈھونڈتا ہوا ان کے دفتر پہنچ گیا۔ ایک دبلا پتلا سا لڑکا کمپیوٹر کی اور بیٹھا تھا۔ کسی نے بتایا یہی عامر ہے۔ چہرے پر بلا کی شادگی، آنکھوں میں چمک اور خود اعتمادی کی انتہا۔ لگ رہا تھا کہ اپنے منصب سے کہیں نیچے مجبوری کو یہاں بیٹھا ہے۔ خیر، اس نے منٹوں میں اردو ٹائپ کر کے مجھے تھما دی، لیکن میرا دل اس کے پاس سے اٹھنے کو چاہ نہیں رہا تھا۔ میں کاؤنٹر پر پیسے دے کر ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کراچی کے حالات پر اس کی جامع گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ پھر کام ہو یا نہ ہو، میں اس کے پاس چلا جایا کرتا کہ مجھے اس میں بلا کا ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے درمیان دوستی کی ہنڈیاں پک گئی تو ایک دن میں اسے اپنے گھر لے آیا، جہاں وہ میری بچیوں کو پڑھایا بھی کرتا اور اسلامی کہانیاں بھی سنایا کرتا۔ ہم ساتھ گھومنے پھرنے بھی جایا کرتے، لیکن ہم کہیں بھی جاتے ہر صورت 10 بجے سے پہلے ہمیں گھر لوٹنا لازمی ہوتا، کیونکہ عامر کراچی کے اخبار میں روزانہ ایک کالم لکھ کر اسے رات کو کراچی فیکس کیا کرتا۔ ایک دن عامر نے میرے گھر کے فون سے ایک نمبر ملایا اور بات کرتے کرتے کہنے لگا، عالم صاحب بات کیجئے۔ میں نے کہا بتاؤ تو کون ہے، لیکن اس نے یہ کہہ کر کہ آپ بات تو کیجئے فون مجھے تھما دیا۔ فون پر الطاف بھائی تھے، جو عامر کی مدد کرنے پر میرا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عالم صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے عامر کا خیال رکھا۔ وہ الطاف بھائی سے میری پہلی اور آخری بات تھی۔ میں عامر کی قابلیت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کلرکی کرے۔ اس زمانے میں میں ریڈیو ایشیا میں مارکیٹنگ مینیجر تھا، جو ایک انڈین کمپنی تھی اور آج بھی ہے۔ خیر، میں نے اپنے باس برج بلہ سے بات کر کے عامر کو اپنے پاس ریڈیو ایشیا میں رکھ لیا۔ میڈیا میں یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ عامر نے اپنی قابلیت اور اپنے علم کی وجہ سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن پروفیشنل حسد کی وجہ سے عامر کو ریڈیو ایشیا چھوڑنا پڑ گیا۔ لیکن پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میری سفارش پر اسے ARY میں جاب ملی اور پھر جیو نے اسے اپنے پاس بلا لیا، لیکن مرتے دم تک عامر میرا احسان نہیں بھولا۔ عامر اپنے آخری دنوں میں مجھے کہا کرتا تھا کہ عالم صاحب میں زندگی میں پہلی بار ہار گیا ہوں، اب جینے کو دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، ہم ماضی کو چھان کر اس میں سے شر نکال دیں گے۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں، فکر نہ کرو، تم ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ لیکن پھر زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور ایک قابل آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عامر کے ساتھ بیتی اور بہت سی یادیں ہیں، جس میں میرے دبئی والے گھر میں میلاد کا انعقاد ہے، بچیوں کی پڑھائی میں اس کا حصہ اور اس کی دلچسپی ہے، عامر کی پہلی شادی ہے، ARY میں دبئی اسٹوڈیوز میں اس کے ساتھ رہنا اور اس کا کام دیکھنا۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ عامر زندہ رہ کر اپنی دنیا تو پیدا کر گیا، لیکن جاتے جاتے اسے ساتھ بھی لے گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامر کی مغفرت فرمائے اور اس کے گناہ معاف کرے، آمین۔